میں آپ کو عرض کروں، سماعون للکذب، یہ جھوٹ کے سننے کے بڑے شوقین ہیں۔ یہ بلاغ القرآن والا ترجمہ ایسا نہیں ہے، جھوٹ کے سننے کے بڑے شوقین ہیں، یعنی سچ کو سچ کیا کہا جا رہا ہو نظر ہی نہیں آئیں گے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں، جہاں پر بالکل کوئی سادہ بیان میں دین بیان کر رہا ہے، صاف صاف دین بیان کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا لوگ خوش ہوتے ہیں، لوگ نعرے مارتے ہیں یا نہیں، تو ایسے بندوں کی بہت تھوڑے سے بندے آئے ہوتے ہیں۔ اور وہ جو لوگوں کو ایسے چٹپٹی باتیں بتاتے ہیں کہ لوگ اچھل کود کرتے ہیں، نعرے مارتے ہیں، ان پر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ بھی ایک مزاج ہے۔ جس کو غلط باتیں سننے کا چسکا پڑ گیا ہو، اس کو سچی باتیں سننے کا بالکل مزہ نہیں آتا، بیزار ہو جاتا۔ لہٰذا اگر حق چاہتا ہے انسان تو حق کا طلبگار بنے، یہ نہ دیکھے کہ خطیب کتنا مزیدار ہے، نہ دیکھے حق کیا ہے۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ پہلے حق کو دیکھے۔ مولا علی کا فرمان ہے علیہ الصلوۃ والسلام، لوگوں کو معیار حق قرار نہ دو، حق کو پہچانو، اہل حق تمہیں خود نظر آ جائیں گے۔ اور بہترین طریقہ حق کو پہچاننے کا اللہ کا قرآن ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، قرآن سے مانوس ہو جائیں، اس کے بعد دیکھیں جتنے لوگ معاشرے میں دین کی باتیں کر رہے ہیں، کون قرآن سے قریب تر بات کرتا ہے اس کی سنیں، اور جو ویسے چٹکلے لگاتا ہے اس کو چھوڑ دیں، چاہے جتنا بھی رش لگتا ہو اس کے پاس۔ یہ طریقہ ہے حق کو پھیلانے کا معاشرے میں، ورنہ باطل کا میک اپ ہمیشہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، حق والے تو سادے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، فرعون کے کپڑے بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ مکے کے کافر رسول اللہ سے کہتے تھے آپ کو کیوں نبی بنایا ہے؟ اتنے بڑے بڑے سیٹھ جائیدادوں والے موجود تھے، آگے پیچھے لوگ ان کے چلتے ہیں، آپ میں اللہ کو کیا نظر آیا؟ حضرت موسیٰ کو فرعون نے کہا تھا آپ سے تو بات بھی صحیح طرح نہیں ہوتی، آپ کو اللہ نے نبی کیسے بنا دیا؟ اور وہ جو واہ واہ کرنے والے سائڈوں پہ کھڑے انہوں نے کہا بالکل صحیح کرے، بہت اچھی دلیل دے رہے۔ قرآن مجید کو پڑھے، حق کا ذائقہ چکھے، پھر دیکھیں کون حق کہہ رہا ہے کون باطل، ورنہ بات صحیح بات تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ سماعون للکذب، یہ جھوٹ سننے کے بڑے دلدادہ ہیں، شوقین ہیں۔ سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، یہ ایک اور گروہ کے لیے آپ کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں کہ جو قوم آپ کے پاس نہیں آتی۔ کچھ ایسے خبیث تھے کہ رسول اللہ کی محفل میں آنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہ ان جاسوسوں کو بھیجتے تھے کہ جا کے سن کے آؤ، پھر ہمیں بتاؤ، پھر ہم اس کے اندر کھچڑی بنا کر پروپیگنڈا کریں گے، کیڑے نکالیں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ یہ ایک اس کا معنی کہ ہماری نظر میں یہ والا معنی زیادہ الفاظ کے قریب تر ہے جو قرآن کے الفاظ ہیں۔